جب ایک انسان بارہا اللہ سے یہی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ، آخر میں ہی کیوں؟ کیا میری دعاؤں میں اثر نہیں ہے؟ میرا درد کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ مجھے میرے صبر پر اجر کیوں نہیں دیا گیا؟ یاد رکھو، ان سیاہ بادلوں کا خالق وہ واحد و یکتا ہے جو ان کو ابر رحمت کی داروں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کے رنج و عالم کو بھی وہ خوشیوں کے سانچے میں ڈال دے گا۔ تمہارا صبر ہی ابر رحمت بن کر برسے گا۔ ایک مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود بھی امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ ابھی نہیں ہو رہا، وہ دیر سے ہونا ہی لکھا ہے اور وہی بہترین ہے، اور جو دیر سے بھی نہیں ہو رہا وہ حق میں بہتر ہی نہیں ہے۔ مومن کا نا امیدی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوال زیادہ ہیں لیکن یقین کم ہے۔ ہم بار بار تقدیر کا سوال کرتے ہیں کہ اگر فلاں چیز طے ہے تو پھر دعا سے کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ کے رب نے کیا فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ بہت سی چیزوں کا پوشیدہ ہونا انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید وعدہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے لوح محفوظ لکھی گئی ہے اور میرے حکم سے ہی مٹ بھی سکتی ہے۔ میں جو چاہوں لکھ دوں اور جو چاہے مٹا دوں، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا الفاظ نہیں کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کو دل پر طاری کریں۔ دعا کا مانگنا ہی قبولیت ہے، یعنی اس کے مانگنے کا انداز، اس کے اندر موجود یقین اور اس کا احساس ہی قبولیت ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر دعا کا قبول ہو جانا ہی معجزہ ہو، کبھی کبھی کچھ خواہشوں کا پورا نہ ہونا بھی ایک معجزہ ہوتا ہے، اور وہ رب آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ اللہ کی آزمائش تم پر طویل نہیں، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، وہ تم سے بے فکر نہیں۔ جب تم اسے بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں وہیں پر لے کر آ جاتا ہے جہاں پہ تمہیں اس کی بے تحاشا یاد آتی ہے۔ جب غم کا سخت اور تکلیف دہ موسم تم پر گزرے تو تم سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ اپنی اس حالت کا مطالعہ کرو کہ تمہارا بہت سا دکھ تمہارا اپنا انتخاب ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو اس نے دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکالا، تو پھر کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ جب اس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے، یقین رکھو وہ الرحمن القادر ہے۔ نصیب میں رد و بدل کرنا اسے خوب آتا ہے۔ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا نصیب بدلتا دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے ان صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کا ضیاع نہیں کرتا،
وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بجائے اس کو آواز وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہ وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی، تو اب وہ وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود سمٹ جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے، صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے چنا گیا ہے، اور تمہیں مضبوطی سے جوڑنے کے لیے تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین سے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہیں اور انسان کرنے بھی لگ جائے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمانے لگتے ہیں۔ اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ تو منتظر رہتا ہے اپنے بندے کا، اور کیا پتہ تمہاری ایک پکار تمہیں معجزے کی جھلک دکھا دے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رائگاں کر دے گا۔ تم اس کی چوکھٹ پر سر تو رکھو اور وہ تمہارے آنسوؤں کا برہم نہ رکھے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا اور چاہت کو ضرور پورا کرے گا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک اس چاہت کا حقدار ہے، کیونکہ اس چاہت کو اسی رب نے ہی تمہارے دل میں ڈالا ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ وہ چاہے تو سیکنڈ میں کن فرما دے اور وہ چاہے تو صدیاں لگا دے۔ اگر وہ تمہیں کچھ دینے میں تاخیر کر رہا ہے، اس میں اس کی مصلحت بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو تمہارا مانگنا، یقین رکھنا اور صبر کرنا اچھا لگے۔ تم پوچھتے ہو کہ آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، تمہارے اوپر بند دروازے کھلتے کیوں نہیں؟ مگر تم اپنی نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے، تم خود کو گناہ سے نہیں بچاتے۔ نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لغویات سے دور نہیں رکھ پاتے۔ تم چاہتے ہو کہ وہ 10 قدم تمہاری طرف چل کے آئے تو پہلا قدم تو تمہیں خود ہی بڑھانا ہوگا، اور وہ پہلا قدم نفس پر رکھنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، اپنی روح اور جسم کو بچانا ہوگا، ان تمام ذرائع سے خود کو دور کرنا ہوگا جو تمہیں گناہ کی طرف دھکیلتے ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے استغفار نہیں کی تھی، بلکہ دوڑ لگائی تھی، تبھی بند دروازے کھلے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تم تھکنے لگ جاتے ہو، ہمت بھی ہارتے ہو، مگر یقین مانو کہ اللہ کسی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ تمہارے لیے بھی راستے بنائے گا، ایسے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت اور تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت سے طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو کہ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ اللہ کبھی بھی کسی کو مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے، اور تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بڑی طاقت تمہارا اللہ پر یقین ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ گناہ کے راستے پر اتنی دیر کبھی نہ کریں کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں۔ ابھی مہلت ہے،
اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی رحمت آپ کی منتظر ہے۔ سن لو کہ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ میرے رب، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، اور مجھے وہ صبر و جمیل عطا فرما کہ جس کی عطا کے ساتھ تیری نصرت بھی شامل ہو۔ آمین ثم آمین۔